ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ 31 مئی 2000 کو کانگریس کی شیلا دیکشت حکومت نے جاٹ سماج کو دہلی میں OBC ریزرویشن دینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن اب دہلی میں انتخاب ہے تو کیجریوال اور مودی حکومت جاٹوں کی ریزرویشن کی بات کر کے جاٹ سماج کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ بے حد افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ بیان آج کانگریس رکن پارلیمنٹ اور مشہور خاتون پہلوان ونیش پھوگاٹ نے دیا ہے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں زوروں پر ہے۔ سبھی پارٹیاں انتخابی تشہیر میں مصروف۔ اس درمیان کانگریس پارٹی عوام سے جڑے ایشوز پر برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کو گھیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لگاتار برسر اقتدار طبقے سے سوال پوچھ رہی ہے، ان کے پرانے وعدوں کو بھی یاد دلا رہی ہے جو نبھائے نہیں گئے ہیں۔ CPIM لیڈر پرکاش کراط نے جمعہ کے روز کلکتہ میں جیوتی بسو سینٹر فار سوشل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے سیکولر اور جمہوری تانے بانے کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسی کوشش کر رہی طاقتوں کے خلاف ایک سیاسی و نظریاتی جنگ کی ضرورت ہے۔ اپنے اس بیان کے ذریعے پرکاش کراط نے ہندوتو بریگیڈ کو ہدف تنقید بنایا۔ امریکہ کے جنوبی کیلیفورنیا واقع لاس اینجلس علاقے میں لگی شدید آگ ایک ہفتے کے بعد بھی بے قابو نظر آ رہی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے اب تک 27 لوگوں کی موت ہوئی اور 12,300 سے زائد تعمیرات تباہ ہو گئی۔ مقامی افسران نے ان اموات اور نقصانات کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین گرامی، خودکشی کے معاملوں میں پولیس کی طرف سے اکثر دفعہ 306 لگا دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اپنی فکر ظاہر کی۔ عدالت عظمیٰ نے خودکشی سے جڑے ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دفعہ کو صرف پریشان کنبے کے جذبات کو پرسکون کرنے کے لیے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور عام آدمی پارٹی پر دہلی کے ساتھ گزشتہ 10 سالوں میں دھوکہ دہی کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومتوں نے دہلی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ایک ڈیل فراڈ ہے۔ پارٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا نے وزیر اعظم نریندر مودی اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا بالواسطہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کی سیاسی نورہ کشتی نے دہلی کو ایک فٹ بال بنا کر رکھ دیا ہے۔ پونے ناسک ہائی وے پر جمعہ کی صبح ایک المناک حادثے میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ حادثہ نارائن گاؤں کے قریب صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا جب ایک تیز رفتار وین سڑک کنارے کھڑی بس سے جا ٹکرائے۔ پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب پیچھے سے آنے والے ایک ٹیمپو نے وین کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وین کا توازن بگڑ گیا اور وہ بس سے جا ٹکرائی۔ کانگریس کے امیدوار سندیپ دیکشت نے گزشتہ روز نئی دہلی اسمبلی میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے ایک دن بعد آج جمعہ کو عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں سفید جھوٹ بولنے والا قرار دیا۔ IANS سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے دہلی کے عوام کو صرف خواب دکھانے اور کوئی حقیقی کام نہیں کیا ہے۔ کانگریس کی سینئر رہنما لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے جمعرات کی رات دیر گئے دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے علاج کے منتظر مریض اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کی پریشانیاں سنی ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے PhD قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی یونیورسٹیوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ UGC نے راجستھان کی 3 یونیورسٹیوں پر 5 سال کی پابندی لگا دی۔ اب یہ یونیورسٹیاں اگلے 5 سالوں یعنی 2025-26 اور 2029-30 تک طلباء کو PhD پروگرام میں داخلہ نہیں دے سکے گی۔ جن یونیورسٹیوں پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں چورو کی OPJS یونیورسٹی، الور کی سن رائز یونیورسٹی اور جھنجھنو کی سنگھانیا یونیورسٹی شامل ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس لائن گھوٹالہ معاملے میں ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے 12 معاملوں کو معطل کر دیا ہے، 12 معالجوں کو معطل کر دیا ہے۔ جمعرات 16 جنوری کو انہوں نے ریاستی سیکریٹریٹ میں کہا کہ اگر ڈاکٹروں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا کی ہوتی تو میدتی پور میڈیکل کالج میں حاملہ خاتون نومولود کو بچایا جا سکتا تھا۔ واضح ہو کہ معطل 12 ڈاکٹروں میں میدنی پور میڈیکل کالج کے RMO اور MSVP بھی شامل ہیں۔ مہاراشٹر سے ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی۔ کرائے کے مکان میں رہنے والی خاتون نے اپنے گھر کے مالک پر 8 سال سے جسمانی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس دوران ملزم نے نہ صرف متاثرہ لڑکی پر جسمانی تشدد کیا بلکہ اسے دھمکی بھی دی کہ اس نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتایا تو اس کی تصویر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ آخرکار خاتون نے اس معاملے میں رابل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جمعہ کو دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ پارٹی کے صدر JP نڈا نے قومی دارالحکومت میں پارٹی دفتر میں سنکلپ یاترا کی نقاب کشائی کی۔
آل انڈیا بشنوئی مہاسبھا تنظیم کے صدر دیویندر بوڈیا اور سرپرست کلدیپ بشنوئی کے درمیان جاری جھگڑے کو لے کر سوشل میڈیا پر کئی طرح کی پوسٹیں چل رہی ہیں۔ ادھر گجرات کی سابرمتی جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی بھی میدان میں آ گیا۔ حال ہی میں لارنس بشنوئی نامی فیس بک آئی ڈی سے ایک پوسٹ کی گئی، اس میں بشنوئی مہاسبھا کے قومی صدر دیویندر کی حمایت کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جانکاری دی ہے کہ کابینہ حکومت کی منظوری ملنے کے بعد حماس کی حراست میں موجود اسرائیل یرغمالیوں کو رہائی اتوار میں یعنی 19 جنوری سے شروع کی امید ہے۔ یہ بیان جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کے بعد سامنے آیا جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری مذاکرے کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ انہیں یقین کامل ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اینٹونی بلنکن نے وزارت میں اپنی تازہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کے لیے کئی مہینوں سے قطر اور مصر کے ساتھ وسیع پیمانے کی سفارتکاری کر رہے تھے۔ اس عمل کے دوران فریقین کے درمیان کسی معاہدے کے قیام کے لیے انہوں نے بڑی تگودو کی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں اس کے گرد و نواح میں 11 روز سے لگی آگ کے باعث تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ لاس اینجلس کے یونیفائیڈ اسکولز ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ البرٹو کارولوان نے کہا کہ اسکولوں کے کثیر تعداد یا تو جل کر راکھ بن گئی یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے جو قابل استعمال نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل مسئلہ فلسطینیوں کی سلامتی کو مد نظر رکھے بغیر طویل مدت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک منطقی سوچ نہیں ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں امن اور خاص طور پر غزہ کا مسئلہ مشکل معاملات ہونے اور غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرنے کا دعویٰ کرتے بائیڈن نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ چاہے ان کے عہد صدارتی اختتام پر ہی کیوں نہ ہو جنگ بندی قائم ہو چکی ہے۔ اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کی قومی سلامتی کے وزیر دہشت گرد اتمار بن گویر نے اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نافذ ہوتا ہے تو حکومت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیل ریاست کی سیکورٹی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا جس میں غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی فوج نے اپنے 21ویں روز 11 بار لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی